مراد سعید سوات کی دھرتی کا بیٹا پاکستان کے نوجوانوں کے لیے روشن مثال بنا، جس نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ مراد سعید 17 اگست 1986 کو وادی سوات کے علاقہ کبال میں پیدا ہوئے، ایک ایسے علاقے میں جہاں قدرتی حسن کی خوبصورتی تو ہے لیکن مشکلات بھی کم نہیں۔ ایک عام خاندان سے تعلق رکھنے والے مراد سعید نے محنت اور جد مسلسل سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا کہ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہروں کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ ابتدائی تعلیم سوات سے حاصل کی اور پھر یونیورسٹی آف پشاور سے ماحولیاتی سائنسز میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی، جو ان کی تعلیمی قابلیت کا ثبوت ہی۔ ان کا سیاسی سفر جاری رہا۔ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر انہوں نے ثابت کیا کہ بلند حوصلہ اور جذبہ وہ کنجیاں ہیں جو ترقی کا ہر دروازہ کھول دیتی ہیں۔ مشرف کی آمریت کے خلاف 2007 میں عدلیہ بحالی کی تحریک شروع ہوئی۔ مراد سعید ایک نوجوان طالب علم رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے یونیورسٹی آف پشاور میں انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد رکھی، جس نے طلباء کو منظم کر کے ملکی سیاست کو نئی زندگی دی۔ اسی سال وہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ISF کے صدر منتخب ہوئے، ایک ایسا عہدہ جس نے انہیں نوجوانوں کی قیادت میں مزید مضبوط بنا دیا۔ 2007 سے 2010 تک ان کی قیادت نے طلباء اور نوجوانوں میں سیاسی شعور کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی یوتھ ونگ میں شامل کیا گیا۔ 2010 سے 2013 کے دوران مراد نے پارٹی کے اندر مختلف عہدے سنبھالے، صوبائی یوتھ سیکریٹری اور مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن بنے، پارٹی کی پالیسی سازی اور تنظیمی ڈھانچے کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 2013 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو کر اپنا سیاسی کیریئر شروع کیا۔ انہوں نے سوات کے حلقہ NA-29 سے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے ایوان میں اپنے حلقے کے مسائل کو اجاگر کیا، عوام کے حقوق اور ترقیاتی کاموں کے لیے لڑائی لڑی۔ 2013 سے 2018 کے دوران مراد سعید نے اپنے حلقے میں سخت محنت کی، پورے ملک کی ترقی کے لیے کام کیا، ملکی مسائل کو پارلیمنٹ میں اجاگر کیا، نوجوانوں کی تعلیم، روزگار اور ترقی کے لیے آواز بلند کی۔ 2018 کے عام انتخابات میں انہوں نے سوات کے حلقہ سے کامیابی حاصل کی، وفاقی وزارت کا قلمدان سنبھالا۔ ستمبر 2018 میں انہیں وزیر مملکت برائے مواصلات مقرر کیا گیا اور اکتوبر میں انہیں ڈاک کی خدمات کا اضافی قلمدان بھی دیا گیا۔ دسمبر 2018 میں وہ وفاقی وزیر برائے مواصلات اور ڈاک خانہ جات بنے، ایک ایسی ذمہ داری جسے انہوں نے پوری ایمانداری اور لگن سے نبھایا۔ وزارت میں ان کا دور نمایاں رہا، جہاں انہوں نے موٹر ویز، قومی شاہراہوں اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے منصوبے شروع کیے، جنہوں نے ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ڈاک سروس کو جدید بنانے کے لیے کئی اصلاحات کیں، جس سے دور دراز علاقوں تک رابطے کی سہولت بہتر ہوئی۔ وادی سوات اور دیگر خیبر پختونخوا کے علاقوں میں ترقیاتی منصوبے شروع کیے، جن میں یونیورسٹیوں کی توسیع، سڑکوں کی مرمت اور عوام کو سہولیات کی فراہمی شامل تھیں۔ ان کی وزارت کا یہ دور اپریل 2022 تک جاری رہا، پھر تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں تحریک انصاف کی حکومت ختم کر دی گئی۔ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا، تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو گئی تو مراد سعید کو کئی چیلنجز اور تنازعات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی ڈگری کے صداقت پر سوال اٹھائے گئے، جس نے ان کی سیاسی شہرت پر اثر ڈالا۔ ان کے خلاف مختلف مقدمات بھی درج کیے گئے۔ مئی 2023 کی احتجاجی تحریک کے دوران وہ کچھ عرصہ گمنامی میں چلے گئے، مگر پھر بھی پارٹی کے معاملات میں سرگرم رہے۔ ان کے حامی ان کو ایک بے خوف، محنتی اور مخلص رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں، جس نے اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ مراد سعید کی زندگی کا ہر لمحہ ایک سبق ہے، ایک مثال ہے کہ کیسے ایک نوجوان محدود وسائل کے باوجود اپنی محنت، لگن اور سچائی کے ذریعے ملک کی خدمت کر سکتا ہے۔ ان کی جدوجہد، قربانیاں اور عزم ہر پاکستانی کے دل میں جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ بھی اپنے ملک کے لیے کچھ کر کے دکھائیں۔ یہ داستان ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ مراد سعید کا نام ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں ایک امید کی طرح روشن رہے گا، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچائی، ہمت اور خدمت کا جذبہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔